السماء الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ میں نے زمین کو، تمہاری دنیا کو بڑا خوبصورت بنایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں اپنے عمل کو بھی خوبصورت کون بناتا ہے۔ یہ میرے عزیزو ہم ٹیسٹ میں چل رہے ہیں، اور ہمارا پیپر زیادہ کا نہیں خوبصورت کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، میں یہ دیکھوں گا تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ دیکھوں گا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں خوبصورت عمل کس کا ہے۔ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ احسن، خوبصورت، اکثر، زیادہ، اس کا فرق آ جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کا وزن اگر زیادہ ہے تو وہ اصل ہے۔ تبوک کا موقع آیا اور صحابہ پہ بڑی تنگی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ لشکر کی تیاری کے لیے لوگ چندہ دو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن بے بس ہوتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرواز کے آگے وہ بے بس ہوتے تھے۔ تو جب تبوک کا موقع آیا تو ان دنوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنگی تھی، حالات کی تنگی تھی اور پیسے کی تنگی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مالدار تھے اور مال کافی تھا، تو بڑے خوش ہوئے کہ اگر میں کبھی ابو بکر سے جیت سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے، کہ اس کے پاس وسائل کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو انہوں نے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر رکھا اور آدھا جمع کر کے جو کچھ بھی تھا لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جتنا کچھ تھا وہ سارا جمع کر کے، حتیٰ کہ دیوار کے ساتھ سوئی لٹکی ہوئی تھی اس کو بھی ٹٹول رہے تھے، تو بیگم نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو دیوار پر؟ کہا یہاں سوئی لٹکائی تھی وہ دیکھ رہا ہوں، یہ تفسیر عزیزی میں ہے۔ تو وہ سوئی بھی اتاری اور پوٹلی میں ڈالی، وہ پوٹلی اتنی بنی، فرض کرو عمر رضی اللہ عنہ کا سامان اتنا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سامان اتنا۔ اب دیکھنے میں عمر جیت چکے ہیں، ابو بکر ہار چکے ہیں، لیکن اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کس سطح پر ہے اور کس کی کیا قربانی ہے۔ خوبصورت کا امتحان ہے کہ تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو اب یہاں سوال ہونا تھا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو؟ فرض کرو وہ کہتے جی میں 1000 درہم لایا ہوں، اور پھر پوچھتے عمر سے عمر تم کتنا لائے ہو؟ تو وہ کہتے جی میں 10,000 درہم لایا ہوں۔ تو عمر کی جیت تھی، ابو بکر کی ہار تھی۔ اور اس موقع کا سوال بھی یہی بنتا ہے، ہمیں لوگ چندہ دیتے ہیں کبھی فزیکلی آ کر کہ جی یہ پیسے ہیں مدرسے کے لیے، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے ہیں۔ یہ کبھی نہیں پوچھا آج تک کہ جی باقی گھر میں کتنے ہیں آپ کے اور بینک میں کتنے ہیں۔ یہ پوچھیں تو اگلے ہم پر شک کرنے لگ جائیں گے کہ لگتا ہے مولوی صاحب کی نیت میں کوئی فتور آیا ہوا ہے، کوئی بدنیتی آ گئی ہے، ہم سے ہمارا بینک بیلنس پوچھ رہا ہے۔ تو میرے نبی نے سوال تو یہ کرنا تھا عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر کتنا لائے ہو۔ اس سوال پر خوبصورتی پیچھے رہ جاتی اور زیادتی آگے بڑھ جاتی۔ تو میں قربان جاؤں، آپ نے سوال پلٹ دیا، ابو بکر سے پہلے نہیں پوچھا، پہلے عمر سے پوچھا۔ عمر ما خلفتا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کو کھٹک گیا کہ میں ہار گیا، ان کے سوال سے ہی کھٹک گیا کہ بازی میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔
لیکن پھر بھی وہ تھوڑا تھے کہ میرے پاس بہت زیادہ میں لایا ہوں. کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا میں نے گھر چھوڑا ہے اور آدھا میں لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں. تو یہ زیادہ تھا. اب آپ نے ابو بکر سے پوچھا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تم بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ترکت لہم اللہ ورسولہ. واہ 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 ابو بکر واہ، کیا تیری شان. آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آ گیا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے ابو بکر میں تو اس سے آگے کبھی نہیں نکل سکتا. یہ ہے احسن عملا اکثر عملا. یہ بھی مطلوب ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، لیکن اس میں جو آگے بڑھ جائے گا نا، جس کا عمل خوبصورت زیادہ ہوگا وہ آگے بڑھ جائے گا. تو اپنے عمل کو نماز کے لیے 15 منٹ فارغ کر لیں اور اس کو تسلی سے پڑھیں. قرآن کی تلاوت ضروری نہیں کہ آپ ایک دن میں 10 سپارے پڑھیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میں نے پڑھا کیا ہے. قرآن کو سوجھ بوجھ سمجھ کے ساتھ پڑھیں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت ایسے ہی قلم وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کی طرح زبان چلاتے جانا اور پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے پڑھا کیا ہے. ایسے ہی نوافل ہیں کہ کثرت نوافل سے زیادہ اللہ کو حسن نفل پسند. ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا وزن پڑے گا وہ پڑے گا اس کے خوبصورت عمل کا. اور سب سے جو خوبصورت عمل جو اس کے ترازو کو جھکا دے گا، ایسے کر دے گا، ایک روایت مجھے بھی یاد آ گئی. ایک شخص کا نامہ اعمال لایا جائے گا، ایک شخص کا ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس کی نیکیوں کو گناہوں کو تولا جائے گا. تو اس کا ترازو ایسے ایسے کر رہا ہوگا، ایسے ایسے سٹیبل نہیں ہو رہا. جب وہ ایسے ہوتا ہے تو اس کا دل کچھ ہمت میں آتا ہے، اور جب وہ یوں ہوتا ہے تو اس کا کلیجہ اچھل کے منہ کو آتا ہے. تو کوئی ابھی اس میں کسی طرف کا جھکاؤ واضح نہیں ہو رہا. اس سے ایسے کبھی اس کی جان نکلتی ہے، کبھی اس کو سانس بحال ہوتا ہے. اتنے میں ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو کے پلڑے میں ایسے آ کے اتر جائے گا تو یوں ہو جائے گا اور سٹیبل ہو جائے گا. تو کہا جائے گا فاز فوزا عظیما، کامیاب ہو گیا. تو اس وقت اس کا پسینہ خشک ہوگا، اس کی جان میں جان آئے گی. وہ فرشتے سے پوچھے گا بھائی یہ کیا تھا بادل سا؟ تو وہ کہیں گے یہ تیرے اچھے اخلاق تھے جنہوں نے آج تمہیں جہنم سے بچا لیا. اور اس کے ساتھ ایک حدیث مجھے یاد آئی، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المومن حسن الاخلاق. سب سے وزنی عمل جو ترازو میں رکھا جائے گا فرائض کے بعد، سب سے وزنی عمل کسی بھی مرد کا، کسی بھی عورت کا، کسی بھی پڑھے لکھے ان پڑھ کا، مالدار فقیر کا، جو سب سے وزنی عمل ہوگا رائٹ سائڈ کے ترازو میں، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. کہ اچھے اخلاق والے دنیا میں ملتے نہیں. بہت نمازی بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں، حج کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اخلاق والوں سے دنیا خالی ہے. میرے عزیزو اپنے اخلاق اچھے بنا لو. اور ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما خیر ما اعطی الانسان. یا رسول اللہ، اللہ اپنے بندے کو بے شمار نعمتیں دیتا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے؟ سبحان اللہ. اب اس میں کتنے اعمال تھے، تہجد پڑھتا ہو،
اتنے نفل پڑھتا ہو، اتنے روزے رکھتا ہو، اس کو آپ نے عبادت سے نہیں جوڑا۔ آپ نے فرمایا خیر ما اعطی الانسان حسن الخلق، کسی بھی انسان کو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز جو اللہ دیتا ہے، کسی بھی انسان کو، مرد کو، عورت کو، سب سے اعلیٰ درجے کی چیز جو اللہ کسی کو دیتا ہے وہ اس کے اچھے اخلاق۔ سب سے وزنی ترازو میں اچھے اخلاق، سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ بندے کو دیتا ہے اچھے اخلاق۔ اور اچھے اخلاق دو چیزوں میں آ جائیں گے، باقی اس میں سمٹ جائیں گے۔ ایک اس کی حفاظت ہے، اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس سے کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو ذلیل نہ کرو۔ اور یہ